نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، آپ کی خدمت میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آج وعدہ کے مطابق میں آپ کو وہ تدابیر بتا رہا ہوں جن سے آپ جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہیں تو وہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ نمبر 1، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت اکثر کی جائے اور یہ آواز سے کی جائے۔ نمبر 2، رات کو سوتے وقت درود ابراہیمی ایک بار، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار اور آخری تینوں کل اخلاص، الفلق، الناس پڑھ کر اپنے پہ دم کریں، چارپائی پہ دم کریں اور پھر آپ سو جائیں۔ تو آیت الکرسی کی برکت سے، ان صورتوں کی برکت سے فرشتے مقرر ہوں گے جو کہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بستر کو جھاڑ کر سونا چاہیے تاکہ اگر وہاں بستر پر ہوں تو وہ چلے جائیں، ورنہ وہ خبیث آپ کے ساتھ سوئیں گے اور پھر وہ تنگ کریں گے۔ بستر جھاڑتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کریں۔ نمبر 3، جس پر جنات ہوں اس پر اصحاب بدر کی تعداد 313 کے برابر آیت الکرسی پڑھیں اور اس پر رقیہ دم کریں۔ کیا کرنا ہے؟ آپ پانی لے لیں 1 گیلن، ڈھکنا کھول لیں، مریض کو بھی وہاں بٹھا لیں اور اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 313 بار آیت الکرسی پڑھیں اور پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو مریض کو پلائیں۔ نمبر 4، منزل کی آیات بہت طاقتور ہیں، MANZIL، یہ قرآن مجید کی خاص آیات ہیں جن کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنات چھوڑ جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا، حسد ختم ہو جائے گا، نظر بد بھی ختم ہو جائے گی۔ اب کتنا پڑھنا ہے؟ مریض کے حالات کے مطابق 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 11 بار یا 21 بار یا 41 بار۔ اگر وہ مریض ہے جنات کا تو 41 بار پڑھیں۔ نمبر 5، سبز پتے بیری کانٹوں والی ہو، عصر کے بعد ان پتوں کو توڑیں اور بہت زیادہ پانی میں ابال کر اس سے وہ مریض نہائے، جس سے جناتی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، مریض کے دائیں کان میں 7 مرتبہ اذان دیں اور پھر بائیں کان میں 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے یقین کے مطابق انشاءاللہ مریض کو شفا ملے گی۔ آگے
صبح شام ہمیں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ اور آخری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جنات کے نام لکھا تھا۔ آپ گوگل انٹرنیٹ میں چلے جائیں سو وہاں لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو جنات آپ پرنٹ کر لیں اور اس لیٹر کو گھر کے مین گیٹ اندر وہاں چپکا دیں، یا کم از کم جو مریض کا کمرہ ہے اس میں چمکائیں، اور اس کا تعویذ بنا کر آپ مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ اب آپ کی ہمت ہے، جتنے میں نے علاج بتائے ہیں، جتنے زیادہ سے زیادہ علاج آپ ہمت سے کریں گے اور پورے یقین کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مریض کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کرو، تو آپ خود صدقہ خیرات بھی کریں اور مریض کو کہیں وہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور فارغ اوقات میں ذکر میں رہے، اور صبح اور شام 4 تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے۔ ایک کلمہ طیبہ کی تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک تسبیح درود شریف کی، اور ایک تسبیح استغفار کی، اور روزانہ قرآن مجید کی حسب توفیق تلاوت قرآن مجید صبح اور شام اس کا معمول بنائیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ مریض کو شفا نصیب ہوگی۔ جس شخص کو اس مریض سے پیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر دعا کرے، اسپیشلی تہجد کے وقت، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان تدابیر کو اپنائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔